بس ایک تڑپ، بس ایک تڑپ دیکھ لو میں گنبد خضرا، بس ایک تڑپ، بس ایک تڑپ، بس ایک تڑپ، بس ایک تڑپ دیکھ لو میں، بس ایک تڑپ دیکھ لو میں گنبد خضرا، بس ایک تڑپ، بس ایک تڑپ دیکھ لو میں گنبد خضرا، گنبد خضرا۔ اے موت نہ آ، اے موت نہ آنا کبھی دیدار سے پہلے، اے موت نہ آ، اے موت نہ آنا کبھی دیدار سے پہلے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور پردانش، میری مائیں اور بہن اور نوجوان ساتھی بغور سماعت فرمائیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ارشاد فرمایا، اے محمد، میں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مقرب فرشتے کون سے اعمال کے افضل ہونے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ان اعمال کے بارے میں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا، وہ اعمال کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، جماعت کی نمازوں کے لیے چل کر جانا، ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اور ناگواری کے باوجود اور ناگواری کے باوجود مثلاً سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور کون سے اعمال کے افضل ہونے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، نرم بات کرنا، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مانگو، میں نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں آپ سے نیکیوں کے کرنے، برائیوں کے چھوڑنے اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس بات کا کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، اور جب آپ کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے اور عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ فرمائے تو مجھے آزمائے بغیر اپنے پاس بلا دیجیے۔ یا اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا، اور اس شخص کی محبت کا جو آپ سے محبت رکھتا ہو، اور اس عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت سے مجھے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا حق ہے، لہذا اسے سیکھنے کے لیے بار بار پڑھو۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرمائیے اور اس پر رحم فرمائیے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے یہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین، اس ویڈیو کو خوب شیئر کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والا اس شہسوار کی طرح ہے جس کا گھوڑا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تیزی سے لے کر دوڑے۔ نماز کا انتظار کرنے والا نفس و شیطان کے خلاف سب سے بڑے مورچہ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں جن کا نام ہے حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا دوسری صف والوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری صف والوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کاندھوں کو کاندھوں کی سیدھ میں رکھا کرو۔ صفوں کو سیدھا رکھنے میں اپنے بھائیوں کے لیے نرم بن جایا کرو اور صفوں کے درمیانی خلا کو پر کیا کرو، اس لیے کہ شیطان صفوں میں خالی جگہ دیکھ کر تمہارے درمیان بھیڑ کے بچوں کی طرح گھس جاتا ہے۔ سامعین، بھائیوں کے لیے نرم بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ بھائیوں کے لیے نرم بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ دوستو، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صف سیدھی کرنے کے لیے تم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے ہونے کو کہے تو اس کے بعد مان لیا کرو۔ اس کے بعد کیا کرو؟ مان لیا کرو۔ سامعین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مردوں کی صفوں میں سب سے زیادہ ثواب پہلی صف کا ہے اور سب سے کم ثواب آخری صف کا ہے۔ عورتوں کی صفوں میں سب سے زیادہ ثواب آخری صف کا ہے اور سب سے کم ثواب پہلی صف کا ہے۔ سامعین، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکاری دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے، ہمارے سینوں اور کاندھوں پر ہاتھ
مبارک پھیر کر صفوں کو سیدھا فرماتے اور ارشاد فرماتے صفوں میں آگے پیچھے نہ رہو، اگر ایسا ہوا تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کرتے اللہ تبارک و تعالی اگلی صف والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اگلی صفوں سے قریب صف والوں پر، اگلی صفوں سے قریب صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس کو انسان صف کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی صفوں کے دائیں جانب کھڑا ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صفوں کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں صف کی بائیں جانب اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اسے 2 اجر ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب معلوم ہوا کہ صف کے دائیں حصے کی فضیلت بائیں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو سب کو شوق ہوا کہ اسی طرف کھڑے ہوں، جس کی وجہ سے بائیں طرف کی جگہ خالی رہنے لگی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی۔ سامعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی صفوں کی خالی جگہیں پر کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی صف کو ملاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کا 1 درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور فرشتے اس پر رحمتوں کو بکھیر دیتے ہیں۔ سامعین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو نماز میں اپنے مونڈے نرم رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ثواب دلانے والا وہ قدم ہے جس کو انسان صف کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اٹھاتا ہے، خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ سامعین، نماز میں اپنے مونڈے نرم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ
کہ جب کوئی صف میں داخل ہونا چاہے تو دائیں بائیں کے نمازی اس کے لیے اپنے ہونٹوں کو نرم کر دیں تاکہ آنے والا صف میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صف میں خالی جگہ کو پر کیا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے رحمت سے ملا دیتے ہیں، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ سامعین، صف توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ صف کے درمیان ایسی جگہ پر کوئی سامان رکھ دے کہ صف پوری نہ ہو سکے، یا صف میں خالی جگہ دیکھ کر بھی اسے پر نہ کرے۔ میرے محترم مسلموں اور عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صفوں کو سیدھا کیا کرو، کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کو سیدھا کرنا شامل ہے۔ جی ہاں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص کامل وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ باجماعت نماز پڑھنے پر خوش ہوتے ہیں۔ میرے ایسے ساتھیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 20 درجے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے اجر و ثواب میں 27 درجے زیادہ ہے۔ کتنے درجے؟ 27 درجے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین، اس ویڈیو کو خوب سے لائک اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر لیا۔